آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان اللہ پاک نے اس قدر بلند فرمائیے کہ سارا جگ مل کے بھی نبی رحمت علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان کرنا شروع کر دے پھر بھی نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس مختصر وقت دے اندر نبی رحمت علیہ السلام دی عظمت اور شان دا ایک پہلو تواڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان دے جس پہلو دا بھی ذکر کیتا جائے او بے مثل اور بے مثال ہے۔ عظمت اور شان دے حوالے دے نال آج دی گفتگو دا عنوان ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ بھی سچی ہے اور آپ دی بات بھی سچی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام دی ذات بھی لا ریب ہے اور آپ علیہ السلام دی بات بھی لا ریب ہے۔ آپ دی ذات بھی نرالی ہے، نبی رحمت علیہ السلام دی بات بھی نرالی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے اندر بھی کوئی شک نہیں اور آپ دی بات مبارکہ دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے نبی رحمت علیہ السلام ذات دا بھی آلہ بنایا ہے اور بات دا بھی آلہ تے عرفہ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر جا بجا مقامات تے فرمایا وقت دی چونکہ قلت اختصار دے نال چند ایک دو باتاں نبی رحمت علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے حوالے نال اور پھر آپ دی بات مبارکہ دے حوالے نال محبت اور سماعت فرمانا میرا ایمان اور یقین ہے پوری توجہ دے نال گفتگو نو سماعت کرو گے اول تا آخر ساری گفتگو سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک کہنے والے سماعت کرنے والے سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر ان الفاظ نال بیان کیتا ہے۔ جیڑی آیہ مبارکہ ابتدا دے اندر تلاوت فرمائیے محبت نہ سماعت کر لو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا کائنات دے لوگو او شخص جو تواڈے کول سچائی لے کے آیا یعنی دین حنیف لے کے آیا، دین حق لے کے آیا، صراط مستقیم لے کے آیا، تواڈے کول قرآن تے حدیث لے کے آیا وصدق بہ اور جس انسان نے اس حق دی تصدیق فرمائی، قرآن دی تصدیق فرمائی، نبی پاک دی حدیث دی تصدیق فرمائی، آپ دی سچائی دی تصدیق فرمائی، آپ دی نبوت اور رسالت دی تصدیق فرمائی، فرمایا اولئک هم المتقون۔ اے
تصدیق کرنے والے اور سچائی لے کے آنے والے، فرمایا اے متقی اور پرہیزگار نے۔ الفاظ دے غور کرنا، اللہ پاک دے قرآن دے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے متعلق قرآن دا فیصلہ والذی جاء بالصدقی، فرمایا او جو شخص تواڈے کو سچائی لے کے آیا، اس تو مراد نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق بہی، اور جس نے نبی پاک علیہ السلام دی سچائی دی، آپ دی رسالت دی، آپ دی نبوت دی، آپ دے قرآن دی، آپ دے حدیث دی، آپ دے رسالت دی تصدیق فرمائی۔ اس تو مراد بعض مفسرین نے سب تو پہلے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہاں نے آپ دی رسالت دی، آپ دی نبوت دی تصدیق فرمائیے، او مراد نے، یا اس تو مراد مفسرین نے اے لکھے ہے کہ قیامت تک دے آن والے انسان جو بھی آپ دی نبوت، آپ دی رسالت، قرآن دی حدیث دی تصدیق فرمان گے، اور سارے اس تو مراد نے، سبحان اللہ۔ اور انہاں سارے دے متعلق اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ اولئک هم المتقون، فرمایا اے سارے متقین نے، سارے پرہیزگار نے۔ حضرات قرآن دی اس آیے مبارک کو تو معلوم ہویا اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف کروایا ہے، اور واضح الفاظ اندر اس بات دی ترجمانی فرمائیے، فرمایا کائنات دیو لوگو، میں قرآن آپ نے نبی نو دے کے بھیجے آئے، میں حدیث آپ نے نبی نو دے کے بھیجیے، میں شریعت آپ نے مصطفیٰ نو دے کے بھیجے آئے، کہ میں شریعت واسطے اس ذات دا انتخاب کیتا ہے جو ذات سچی ہے، جو حق والی ہے، کسے قسم دے شک دے شبہ تو بالا تارے، سبحان اللہ۔ معلوم ہویا نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا تعارف اللہ پاک نے خود قرآن دے الفاظ نال کروایا ہے، فرمایا کائنات دیو لوگو، میرے مصطفیٰ دی ذات لا ریب تات میں قرآن دے کے بھیجے آئے، میرے مصطفیٰ دی ذات لا ریب تات میں حدیث دے کے بھیجے آئے، میرے مصطفیٰ دی ذات سچی ہے تات میں شریعت دے کے بھیجے آئے، میرے مصطفیٰ دی ذات سچی ہے تات میں نبوت رسالت دا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کائنات دیو لوگو، میرے مصطفیٰ دی ذات سچی ہے، میرے مصطفیٰ دی ذات لا ریب، کسے قسم دا کوئی شک تے شبہ نہیں میرے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ دے اندر۔ اور آذرا جس طرح میرے مصطفیٰ دی ذات سچی ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ دی بات بھی سچی ہے، آقا دی ذات بھی لا ریب، مصطفیٰ دی بات بھی لا ریب، آقا دی ذات بھی اعلیٰ ہے، مصطفیٰ دی بات بھی اعلیٰ ہے، آقا دی ذات اندر کوئی شک نہیں، مصطفیٰ دی بات اندر کوئی شک نہیں۔ اے عظمت مصطفیٰ ہے، اے شان مصطفیٰ ہے، اے مقام مصطفیٰ ہے، اے عزت مصطفیٰ ہے، اے احترام مصطفیٰ ہے کہ اللہ پاک نے نبی رحمت علیہ السلام دی ذات بھی شک شبہ تو بنایا ہے، اور آپ دی ہر قسم دے شک شبہ تو بالا تر بنا دیتا ہے۔ ذات دا تعارف قرآن دی آیت تو سنے آجے، اور قرآن دی آیت تو سماعت کر لو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ قرآن سنو محبت اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔
فرمایا کائنات دے لوگو میرا نبی ایسا ہے، میرا پیغمبر ایسا ہے، میرا لاڈلا مصطفیٰ ایسا ہے کہ جڑا اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا، جڑا اپنی مرضی نال اپنی زبان نو حرکت نہیں دیندا، اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ فرمایا میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا، بلکہ میرا نبی جدوں بھی بولدا ہے میں رب دی مرضی دے نال بولدا ہے، میرے حکم دے نال بولدا ہے۔ اللہ اللہ پتہ کی چلیا جدوں میرے آقا اللہ پاک دی مرضی دے نال بولدے نے، اللہ پاک دے حکم دے نال بولدے نے، اللہ پاک دی وحی دے نال بولدے نے، پھر پتہ اے چلیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات وچ بھی کوئی شک نہیں ہو سکدا، مصطفیٰ دی بات بھی لا رہب ہے، مصطفیٰ دی بات بھی آلہ ہے، آپ دی ذات بھی سچی، مصطفیٰ دی بات بھی سچی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سانو کیسا نبی عطا کیتا ہے، سبحان اللہ، کیسا رسول عطا کیتا ہے جڑا ذات لحاظ بھی آلہ بن کے آیا ہے، عدل بھی آلہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے غور کیجئے مصطفیٰ دی ذات کتنی سچی ہے اور آپ دی بات کتنی سچی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت فرما کے نکل رہے ہیں، اللہ پاک تو بھی مکہ پاک دیاں زیارت نصیب فرما دے وے، اللہ پاک تو بھی مدینہ پاک دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے۔ میری مکہ مدنی سرکار پاک علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ پاک روانہ ہو رہے ہیں، پیچھے مکے والیاں نو پتہ چلے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے مکیوں نکل گئے ہیں۔ اینا پروگرام بنایا، پراپوگنڈا کیتا کہ کسی بھی طریقے دے نال محمد نبی نو علیہ السلام گرفتار کر کے مکے واپس لے آندا جائے۔ اللہ اللہ، اینا نے اعلان کر دیتا کہ 100 اونٹ انعام وچ دواں گے جیڑا نبی نو گرفتار کر کے یا کسی بھی حالت دے اندر ساڈے کو لے کے آئے گا۔ مکے دے بڑے بڑے چودھری تے سرداراں نے اعلان کیتا ہے، اعلان ہون دی دیر ہر کسی نے حامیاں پر لیاں نے، میں جا کے نبی نو گرفتار کر کے لے آواں گا، میں جا کے نبی نو پکڑ کے لے آواں گا۔ بڑے بڑے ذہین تے دنا جنہاں نو رستیاں دا پتہ سی، مکے دی ایک ایک گلی دا پتہ سی، مکے دے ایک ایک کونے تے بازار دا پتہ سی، اپنیاں سواریاں لے کے نکلے۔ انہاں اندر ایک سراقہ بھی نکلے آئے، سراقہ اے نبی پاک علیہ السلام دی تلاش اندر نکلے نے، تے چل دیاں این نبی پاک علیہ السلام دے قریب جا پہنچے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام اے دونوں ہجرت فرما کے جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر نے ویکھیا مڑ کے تے آندے نے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مڑ کے ویکھو نا پیچھے سراقہ ساڑے تاک وچ آ رہے ہیں، سراقہ سانو لبن واتے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے ابو بکر پریشان ہون دیاں ضرورتہ کوئی نہیں، جس رب دے حکم دے نال نکلے اور رب آپ ساڑیاں حفاظتاں فرمائے گا، سانو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکدا۔ اس سراقہ لبدا مصطفیٰ دے بالکل قریب آ گیا ہے۔ اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا، سراقہ اپنے گھوڑے سمیت زمین اندر تنس گیا تے ہاتھ جوڑ کے نبی پاک علیہ السلام نو آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو دعا کرو مینوں سلامت باہر نکال دے وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے انہوں باہر نکال دیتا۔ اے 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نو پکڑن واسطے آپ دے قریب ہندائے، اللہ پاک نو منظور نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں حفاظتہ کرنی آنے، اپنے صدیق دیاں حفاظتہ کرنی آنے۔ اے 3 مرتبہ زمین دے اندر دنس گیا، تجرو 3 مرتبہ باہر نکلیا۔ میرے آقا سراقہ نو مخاطب ہو کے آندے نے کیفا بکا یا سراقہ، اور سراقہ تیرا ادھوں کی
کی حال ہوئے گا جدوں کیسر و کسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں وچ پہنائے جان گے۔ سراقہ نے اے بات سنی تے بڑا حیران ہویا، آندے ایویں تے مکے والے محمد تو توبہ نعوذ باللہ مجنون تے دیوانہ نہیں آندے، ایویں بیکیاں گلاں کردا اے کتے کیسر و کسرا وقت دیاں طاقتور حکومتاں کون انہاں نوں فتح کرے گا، کون انہاں دے کنگن اتار کے لے آئے گا، تے کتے میں سراقہ کتے کیسر و کسرا دے کنگن تے انہاں دے تاج و تخت کتے میں سراقہ ایک چیزاں تے نہیں نہ ہو سکدیاں۔ تے اے سراقہ ہے اینو اے بھی پتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان تو جو بات نکال دیں نے اور بات پوری ہو کے رہندی ہے۔ سراقہ ایک بات سوچ دائے کتے کیسر و کسرا دیاں حکومتاں تے انہاں دے تخت و تاج تے کتے میں سراقہ تے حق ہتھاں دے اندر کنگن تے نہ کہ اے بھی یقین ہے اس بات بھی ایمان ہے کہ نبی نے جو کہہ دیتا ہے اور بات پوری ہو کے رہنی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، پہلا بھی آیا، اللہ پاک نے سراقہ نو ہدایت عطا فرما دیتی، سراقہ مسلمان ہو گیا، ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا دور رسالت گزر گیا، حضرت ابو بکر دا دور خلافت آیا، 2.25 سال اے بھی گزر گیا نے، بعد اندر حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت آیا، حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر اسلام جا رہے پھیلدا جا رہے آئے، حتیٰ کہ کیسر و کسرا بھی فتح ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں فتح عطا فرما دیتی ہے، کیسر و کسرا فتح ہو گیا، روم تے فارس فتح ہو گیا، ایتھوں غنیمت دا مال مدینے بھیجا گیا، مدینہ چونکہ دار الخلافہ ہے، مدینے دے اندر اے سارا غنیمت دا مال بھیجا گیا ہے۔ تے پیچھے سراقہ دے کی حالات نے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گیا نے، کتنا لمبا وقت گزارے ہیں، بیماریاں تو صحتاں نہیں پیاں مل دیاں، صحتاں نہیں لب دیاں، بیماری طویل ہوندی جا رہی ہے۔ گھر والیاں نے رشتہ داراں نے حضرت سراقہ دے علاج معالجے واسطے حکیماں نوں بلایا، ڈاکٹراں نوں بلایا، تے جڑے بھی حکیم آندے نے آ کے اے ہوئی بات آندے نے سراقہ نے نہیں بچنا، سراقہ بالکل موت دے قریب ہے، سراقہ جلدی دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ سراقہ اینا حکیمانو اینا طبیبانو واضح الفاظ در اے بات کہہ رہے ہیں، اے دنیا دے حکیموں تے ڈاکٹروں طبیبوں گل سن لو، مینوں اجے موت نہیں آنی، مینوں اجے میری موت دا ویلا نہیں آیا۔ سارے بڑے حیران نے آندے نے سراقہ کیویں ہو سکدا ہے، کیا تمہارا کل موت کمپرومائز کر لیا کہ تینوں موت نہیں آنی؟ حضرت سراقہ جواب دیندے نے آندے نے گل سن لو، ایک وقت سی میں نبی پاک علیہ السلام دے تاک واسطے نکلیا، آپ نے فرمایا سی سراقہ ایک ویلا ایسا آئے گا اللہ پاک تیرے ہاتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن پہنا دے گا، اجے او ویلا نہیں آیا، میں اپنے ہاتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن نہیں پا سکیا، جنہوں میں پا لواں گا پھر میری موت آ جائے گی۔ اور دیکھو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا یقین ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے، آپ دی بات تے کتنا یقین ہے۔ حضرت سراقہ نو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ جلالی عظمت دی قسم ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیماری طویل ہوندی جا رہی ہے، بستر نال بستر ہو گیا نے، کمزوریاں غالب آ گئیاں نے، ادھر روم فارس فتح ہویا، مال غنیمت مدینے دے اندر پہنچیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بلاندے نے فرماندے نے اینا یا سراقہ، اور میرے ساتھیو دسو سراقہ کتھے وے، سراقہ بن مالک کتھے وے؟ دسیا گیا اے پیارے امیر المومنین سراقہ دے
بستر ہو گیا اور کلتے ہمتاں تے طاقتاں کوئی نہیں رہیا فرمایا جاؤ جا کے امیر المومنین دا پیغام دے دیو کہ دینو امیر المومنین عمر نے یاد کیتا ہے حضرت سراقہ نو پیغام دیتا گیا حضرت سراقہ کمزوریاں غالب نے سہارا لے کے امیر المومنین تک پہنچے نے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دے اندر کیسر و کسرا دے مال غنیمت وچوں او کنگن نکالے نے نکال کے انج ہاتھ بلند کر کے سراقہ دے ہاتھاں دے اندر پہنا دیتے نے حضرت سراقہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اب کتے سراقہ تے کتے کیسر و کسرا دے کنگن میں تے سوچ بھی نہیں سی سکدا لیکن میں نو یقین ہو گیا میرا ایمان اس وقت مضبوط ہو گیا جدوں نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیتا سی سراقہ ایک ویلا آئے گا اللہ پاک تیرے ہتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن پہنا دے گا آج اللہ پاک نے نبی دی اس بات تو سچا صبر کر کے دکھا دیتا ہے اللہ پاک نے اس بات تو سچا صبر کر کے دکھا دیتا ہے اور کتے کیسر و کسرا تے کتے سراقہ آوے کو اللہ پاک نے میرے ہتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن پہنا دیتے نے اللہ اللہ پتہ کی چلیا میرے مصطفیٰ دی ذات بھی لا ریبے آقا دی بات بھی لا ریبے نبی باغ دی ذات بھی سچی ہے آقا دی بات بھی سچی ہے سبحان اللہ مصطفیٰ نے جو کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے اللہ پاک نے اس باتوں پوری دکھا دیتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اینا پختہ یقین تے ایمان ہے کہ انہاں نو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ تو جو بات نکالی ہے اللہ دی قسم ہے او حق نکالی ہے او سچ نکالی ہے اور تاج تے قرآن دا فیصلہ ہے والذی جاء بالصدق صدق بہی اولئک هم المتقون فرمایا کائنات دے لوگو اسا نبی پیجے آئے جڑا ذات دا بھی سچا ہے بات دا بھی سچا ہے اللہ اللہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ اللہ صحابہ دا بھی یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی سچی ہے آقا دی بات بھی سچی ہے ہن ایہی بات میں تہاڈے کو پوچھنا چاہنا وا کیونکہ ساڈا بھی ایمان تے یقین ہے نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے آقا دی بات بھی سچی ہے پھر اسی کیوں نبی تو ناتا توڑ چکے ہیں اسی کیوں اپنے نبی تو دور ہو چکے ہیں اسی کیوں اپنے نبی دی بات تو تسلیم نہیں کر دے اسی کیوں اپنے نبی دی بات تو منن واسطے تیار نہیں حضرات جے من دیو کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات میں لا رہب بنایا ہے آقا دی بات میں لا رہب بنایا ہے پھر ایمان دا تقاضا اے وے پھر حق دا تقاضا اے وے پھر عقل مندی دا تقاضا اے وے جو نبی کہہ دین عورت عمل کیتا جائے جو نبی فرما دین عورت عمل کیتا جائے انہوں من کے دکھایا جائے آپ دیکھو منن والے نے من کے دکھا دیتا ہے مکہ فتح ہونے قریب سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام مکہ ہجرت فرما کے آقا مدینہ پاک تشریف لے کر کے آئے نے 8.5 سال دا عرصہ گزر کے آئے اور اللہ پاک دا وعدہ پورا
پورا ہون دے قریب اللہ دے نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے واسطے تیاریاں فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت جبریل آ جاندے نے آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی ایک بی بی جیڑی ہے سواری تے سوارے او دے کول جاسوسی دا خاتے او لے کے مکے جا رہی ہے روضہ خاں مقام تے پہنچی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بلایا اور میرے صحابہ کون ہے ایک بی تینے اور نکل کے جاسوسی دا خط لے کے مکے جا رہی ہے روضہ خاں مقام تے پہنچی ہے ایک بات قابل غور ہے نبی پاک علیہ السلام جنہوں فتح مکہ دیا تیاریاں پہ کر دینے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اسا مکہ فتح کرنا ہے لیکن جنہوں فوج لے کے نکلنا ہے جنہوں مجاہدین نو لے کے نکلنا ہے کسے نو خبر نہیں ہونی چاہیے دی کسی نو پتہ نہیں چلنا چاہیے دا کنوں کن کسی نو اطلاع نہیں ہونی چاہیے دی اے معاملہ اتنا خفیہ ہونا چاہیے دا نبی پاک علیہ السلام نو جنہوں اللہ واللہ پیغام آیا حضرت جبریل دے ذریعے آپ حیران ہو گئے کہ میں تے صحابہ نو بڑی پابندی نال منع کیتا سی کسی نو خبر نہیں ہونی چاہیے دی پھر ایک کون ہے جن نے جاسوسی دا خط روانہ کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا فرمایا دو صحابہ نو نال لو روضہ خاں مقام عورت سواری تے سوارے جاسوسی دا خط لے کے جا رہی ہے جاؤ جا کے خط اس عورت دے کولوں واپس لے کر کے آؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نو لے کے نکلے نے اپنی سواریاں نو دوڑاندے روضہ خاں مقام تے پہنچے نے دیکھیا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان کتنا پکا ہے انہاں دے یقین کتنا پختہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی روضہ خاں مقام ہوئے گا واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اس مقام تے پہنچے نے تے روضہ خاں مقام ہے آپ نے فرمایا عورت خط لے کے جا رہی ہے تے جنہوں اس مقام تے پہنچے نے تے واقعتاً عورت جا رہی ہے بھی سواری تے سوارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت دی سواری نو گھیرا پا کے روک لیا فرمان لگے بی بی پتا چلے تیرے کول کوئی جاسوسی دا خط ساڑے حوالے کر عورت کہنے لگی میرے کول کوئی جاسوسی دا خط نہیں تو انہوں غلط اطلاع ملی جانے تو انہوں کہنے دا دیتا میں جاسوسی دا خط لے کے جا رہی ہوں حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سانو پکیاں اطلاعانے سانو پکیاں رپورٹانے خط تیرے کول موجود ہے آندھی ہے کوئی خط نہیں پاوے میرے سامان دیاں تلاشیاں لیاں جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نو کہن لگے اس عورت دے سامان دی تلاشی لئی جائے اے دے سامان نو وکھیا جائے خط برآمد کیتا جائے نبی دے صحابہ نے عورت دے سارے سامان دیا تلاشیاں لیا نے خاتم نہیں ملیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یقین پختہ ہے کامل یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ جھوٹ بول سکتے خط بی بی دے کولے آکھنے کے بی بی خط تیرے سامان چو نہیں ملیا خط تیرے کولے اساں لے کے واپس جانا ہے بی بی کہنے لگی تو انہوں کنے دسیا کہ میں خط لے کے جا رہی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے بی بی اسی آپ نہیں آئے سن محمد مصطفیٰ نے پیجے آئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات نے فرمایا بی بی خط تیرے کول موجود ہے سانو پختہ یقین ہے سانو پکا یقین ہے خط تیرے کول موجود ہے نبی پاک دی ذات مبارکہ تے شک نہیں کیتا جا سکتا بی بی نو پتا چلیا اے آن والے اپنے ایمان دے بڑے پکے نے اپنے یقین دے بڑے پختہ نے کہن لگی نبی دے صحابیوں اپنے چہرے پرانوں پھیرو میں تو انہوں خط نکال کے دینی حضرت علی تے صحابہ نے اپنے چہرے آنوں پھیرے اس بی بی
نے اپنی میڑیاں دے وچوں خط نکال کے جناب علی المرتضی دے ہاتھ تے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے بی بی دنیا ساری جھوٹ بول سکتی ہے، کائنات دی واحد طاقت ہے جنہی زبان تے شک تے شبہ نہیں کیتا جا سکتا، اور ذات محمد مصطفیٰ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے سانو کیا دیتا ہے کہ خط بی بی دے کولے، پھر بی بی سانو یقین ہو گیا خط تیرے کولے، خط تیرے کولے، اللہ اللہ بی بی نے خط نکال کے دے دیتا ہے۔ کہ میں ہن جڑی بات دسنا چاہنا، نبی نے صحابہ نو یقین ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ سچی ہے، آپ دی بات بھی سچی ہے، کیوں جی ساڈا بھی یقین ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی سچی ہے، آقا دی بات بھی سچی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی لا ریب ہے، آقا دی بات بھی لا ریب ہے، آپ دی ذات بھی نہیں، مصطفیٰ دی بات اندر بھی کوئی شک نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان ہے، اللہ پاک نے ذات بھی اعلیٰ بنایا ہے تے بات بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ذات دے لحاظ نال بھی اعلیٰ بن کے آئے نے، بات دے لحاظ نال بھی اعلیٰ بن کے آئے نے۔ اے ہے آپ دی ذات مبارکہ، اے ہے میرے مصطفیٰ دی بات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں سانو بھی پختہ یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات سچی ہے، آپ دی بات بھی سچی ہے، پھر منن واسطے تیار کیوں نہیں؟ اسی بھی اپنے ایمان دی کریے جبکہ قرآن دا فیصلہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جس انسان نو پتا ہے نبی سچ لے کے آئے نے، نبی حق لے کے آئے نے، اس دے باوجود وہ آپ دی مخالفت کرتا ہے، آپ دی بات تسلیم نہیں کرتا۔ سنو اللہ پاک نے اپنے نبی نو کس قدر عزت عظمت عطا فرمائی ہے، فرمایا سونیا تیری شان ہے وے، تیرا مقام ہے وے، تیری عظمت ہے وے، جیڑا تیری بات تو تسلیم نہیں کرے گا اسی انہوں معافی نہیں کرانگے۔ اللہ اللہ، جنہوں ساڑھا پختہ یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات سچی ہے، آپ دی بات سچی ہے، پھر لوگوں حق بندہ ہے ساری کائناتوں ناطہ توڑ کے بات تسلیم کیتی جائے تو محمد مصطفیٰ دی بات تو تسلیم کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سانو یقین ہے پختہ ایمان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک جمعہ بغیر شرعی عذر تو چھڑ دیندہ ہے، جمعہ نہیں پڑھدا، فرمایا کہ اللہ پاک او دے دل تے ایک نقطہ لگا دیندہ ہے، جیڑا بندہ دوسرا جمعہ چھڑدا ہے اللہ پاک او دے دل دے ایک اور نقطہ لگا دیندہ ہے، ہن بندے دا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاندہ ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ 3 جمعے شرعی عذر تو چھڑ دیندہ ہے اللہ پاک او دے سارے دل نو کالا فرما دیندے نے۔ جیت ساڑھا ایمان تے یقین پختہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات سچی ہے، آقا دی بات سچی ہے، پھر آئندہ تو بعد جمعہ چھوڑنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی جڑا بندہ نماز دا پابند ہے، نماز تو ترک نہیں کردا، نماز تو پابندی دے نال پڑھدا ہے، اللہ پاک قیامت روز انہوں نبیوں دا ساتھ عطا کرے گا، صدیقوں دا ساتھ عطا کرے گا، شہیدوں دا ساتھ عطا کرے گا۔ تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ سچی ہے، آپ دی بات سچی ہے، پھر سانوں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کیوں جی بننا چاہیے نا؟ پھر اس بات پہ
پختہ یقین رکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کہہ دیتا ہے وہ حق فرمایا ہے تے آقا نے سچ فرمایا ہے۔ ایمان دا تقاضا ہے کہ آپ دی ذات بھی منیا جائے، مصطفیٰ دی بات بھی تسلیم کیتا جائے۔ اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ پاک مینوں توانوں صحیح معنی دے اندر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نو سمجھ دیا ہویا، آپ دی ذات بھی تسلیم کیتا جائے، مصطفیٰ دی بات بھی تسلیم کیتا جائے۔ اللہ پاک مینوں توانوں عملی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔